بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کے آج کے سبق میں نماز کے آغاز کے حوالے سے مختصر سا سمجھ لیجیے۔ ابتدا ہی میں جب جبرائیل امین آپ پر وحی لے کر آئے تھے، پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد اس پہاڑ کے دامن میں آپ کو لایا اور آپ کے سامنے وضو فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، تو دونوں حضرات نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز آپ کو پڑھائی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم کی خاطر نماز آپ کو پڑھائی ہے، ورنہ حضرت جبرائیل مکلف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، آپ نے پہنچتے ہی اب تبلیغ شروع کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو ان کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ آپ کی حرکات و سکنات تک سے یہ لوگ واقف تھے۔ آپ کی جو 40 سالہ زندگی تھی، اس زندگی سے یہ حضرات اچھی طرح واقف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی راست بازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت، اس پر وہ واقفیت رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال، حضرت عمر بن عنبسہ اور یہ خالد بن سعد، یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مسلمان ہونا، کیونکہ وہ بڑے بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، یہ سب سے زیادہ کمال رکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ تو بیوی ہیں، پہلے مسلمان ہوئی تو بیوی ہیں، ساتھ رہی ہیں، تو بیوی خامن کے متبع بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی آپ کے زیر پرورش تھے۔ اصل کمال صدیق اکبر کا پہلے اسلام قبول کرنا، اور پھر مزے کی بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جیسی اسلام پیش کیا تو فوراً مسلمان ہوئے۔ اصل کمال صدیق اکبر کے اسلام کا ہے یہاں پر۔ تو سابقین اولین کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، تو لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ بھی زیادہ تھا۔ ان کی تبلیغ سے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، ان کا لقب امین الامہ ہے، پھر عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ، ابو حذیفہ بن عتبہ، سائب ابن عثمان، یہ عثمان بن مظعون کے بیٹے تھے، اور حضرت ارقم، یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عورتوں میں پہلے جو مسلمان ہوئی وہ حضرت ام فضل ہیں۔ ام فضل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس، پھر اسماء بنت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ۔ پتہ ہے کون سی فاطمہ؟ یہ کسی کو پتہ ہے یہ کون سی فاطمہ کی بات ہو رہی ہے؟ جی یہ فاطمہ ہے؟ نہیں، یہ فاطمہ ہے فاطمہ بن خطاب۔ نہیں، ان کی تو ابھی پیدائش میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ
جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن ہے. تو یہ خواتین مسلمان ہوئی. ان ایام میں مسلمان ایک پہاڑ کی اوپر ایک گھاٹی پر جا کر نماز پڑھتے تھے. نبوت کے ابتدائی 3 سال تک چپ کے آپ ان حضرات کو سمجھاتے رہے اور غیر اللہ کی پوجا سے آپ کو منع کرتے رہے، ان حضرات کو منع کرتے رہے اور سمجھاتے رہے. یہ جو دار ارقم تھا نا، پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ یہ ابھی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ دار ارقم جو تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، صحابہ کرام وہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، حضرت عمر بھی وہیں پہنچے تھے. یہ ابھی اس وقت آپ اگر آئیں، یہ مروہ والی سائڈ سے اوپر سے باہر نکل کر آئیں تو باب السلام کے قریب اوپر کا حصہ ہے، یہیں پر دار ارقم تھا. آگے سمجھ. تو باقی نظرات کے ایمان لانے میں مزید تفاصیل ہیں، لیکن صرف میں نے آپ کو خلاصتاً بتا دیے کہ یہ حضرات پہلے مسلمان ہوئے. اب سب کے الگ الگ واقعات سنانے سے ٹائم زیادہ لگ جائے گا، پھر ہمیں باقی چیزیں بھی پوری کرنی ہے، اس طرف بھی جانا ہے، تو وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. جس میں نے نام بتا دیے. اب ان حضرات کی الگ الگ آپ سیرت پڑھیں تو ان کے ایمان لانے کا، ان کے اسلام لانے کا تفصیلی تذکرہ آپ کو مل جائے گا. تو تھوڑا سا کہ اپنے پر بھی چھوڑنا چاہیے نا. تو جب آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی. تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تجویز کیا گیا، اس میں جمع ہوتے تھے. ارقم چونکہ سابقین اولین میں سے ہیں، سابقین اولین یعنی صحابہ کو کہتے ہیں سب سے پہلے ان مشکل ترین حالات میں مسلمان ہوئے، کہ 7ویں یا 10ویں نمبر کے مسلمان ہیں. تو بالکل مروہ سے نیچے آئے باب السلام کے پاس، جہاں پر صفا کی پہاڑی ہے، اسی کے سامنے ان کا مکان ہے. تو ابھی یہ حرم کے اندر شامل ہے، صفا کے ایریے میں ہی آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہی جمع ہوتے تھے. پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کھلے عام سر عام جا کے نماز پڑھنی چاہیے. تو بہرحال 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے. آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. پھر علی الاعلان اسلام کی طرف بلانے کا حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سورۃ الحجر. اور دوسرا حکم وانذر عشیرتک الاقربین، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے. واعرض عن المشرکین، پرواہ نہ کیجیے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. تو ادھر سے یہ آیات بھی آگئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اعلان آ گیا. ان آیات سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کیا تھے. نافرمان لوگوں کو ان کی اس حرکت پر آگاہ کرنا اور انہیں اس کے برے انجام سے ڈرانا، ایک. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی ان پر واضح کرنا. نمبر 3، لوگوں کو اعتقاد اور اعمال میں اخلاق کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرنا، پاکیزگی، صفائی اور پاک دامنی سکھانا. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ملی تھی وہ لوگوں کو دینا اور اس پر احسان نہ جتلانا اور لوگوں سے اپنے کسی فائدے کی توقع نہ رکھنا. اور اس کام میں جس قدر مصائب آئیں، شدائد آئیں، مشکلات آئیں، مشقتیں آئیں، ان کو برداشت کرنا. تو جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر غور کرے اسے معلوم ہوگا، لگ پتہ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبی کے ساتھ، کیسی دیانتداری کے ساتھ، کیسے جہد مسلسل کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام اسی ترتیب سے آگے بڑھا.
اسی ترتیب سے آگے اور آہستہ آہستہ تدریجاً بڑھتا گیا۔ تو تبلیغ کے جو 5 مراتب ہیں، نمبر ایک قریب کے رشتہ داروں اور خاص احباب کو دعوت، نمبر 2 قوم اور شہر کے سب لوگ، اس کے بعد مکہ کے اطراف اور جوانب کے قبائل، نمبر 4 عرب کی جتنے بھی قبائل ہیں سب، پورے عرب کے قبائل، اور نمبر 5 دنیا کی تمام اقوام اور تمام مشہور مذاہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ، جوہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہر قسم کے مصائب کو برداشت کیا، ثابت قدم رہے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، حجج قاطعہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ، یہ وہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا، تمام عالم پر جہالت چھائی ہوئی تھی، ان کے اندر تہذیب، تمدن، اخلاق، نام و نشان کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ چیزیں کتابوں میں تو تھیں لیکن ان میں نہیں تھی، دلوں میں نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے حالات دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سانپ اور سام کے بچے کھلانے کے مستحق ٹھہر چکے تھے، ایسے خطرناک ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر بھی ان کے حالات خراب ہی رہے، بت پرستی تک ان میں قائم ہو گئی تھی۔ یورپ میں جہالت دورہ تھا جہالت کا، انگلستان میں اور دوسرے علاقوں میں وحشی قسم کی قومیں آباد تھیں جو بس ایک نفسانی خواہشات اور اپنی شہوتیں پوری کرتے تھے، اور کوئی چیز ان کے ہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح باقی آپ ممالک دیکھیے، یہ انگلستان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بت پرستی ہوتی تھی۔ فرانس اور اس کے دائیں بائیں کے علاقے سب میں ایسے ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سخت ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں، جہالت کا دورہ تھا، اور ادھر ایران کو دیکھیے جنہوں نے زن اور زر اور زمین اس کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا، انسانی اخلاقیات تو ملیا میٹ تھے ان میں۔ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، لوگ کتنے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے تھے، اور مندروں کے اندر مرد اور عورتیں ننگے اکٹھے رہتے تھے اور ان کے ننگے بت بنا کر رکھتے تھے۔ آج بھی میوزیم کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مہذب شخص دیکھنا برداشت نہیں کرتا، فحش قسم کی تصویریں بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، انتہائی فحش اور غلیظ تصویریں بناتے تھے۔ چین میں وہ لوگ بالکل کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی معبود ہے نہیں، کسی مذہب کے قائل نہیں تھے، اور بتوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی، ہر کام کے لیے الگ بت تھا۔ مصر میں بھی عیسائیت کا عروج تھا، مصر میں عیسائیت زوروں پر تھی۔ تو تمام عالم میں یہ کیفیات اور یہ احوال اور یہ حالات تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ابتدا کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو کھانے کے لیے جمع کیا۔ یہ سب بنی ہاشم تھے، 40 کے قریب افراد جمع ہوئے، 40 یا ایک کم تھا 39 یا ایک زیادہ 41۔ ابو لہب بھی وہاں پہنچایا تو اس نے شور مچا دیا، رولا کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگے گفتگو نہ کر سکے جس مقصد کے لیے بلایا تھا۔ دوسرے دن پھر ان کی دعوت کی، جب سب کھانا کھا کے دودھ پی کے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو آپ کی تقریر ہے، اپنے مائک بند کر لیجئے، اے حاضرین، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی بلائی لے کے آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، اللہ کے ساتھ جوڑوں، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ سن کر سب خاموش رہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان اس کی بات آپ مانا کریں، جو کہا کرے سونا کریں۔ جب یہ فکرہ سنا مجمع والے ہنسنے لگے اور ابو طالب سے مذاق کرنے لگے کہ دیکھو محمد نے تمہیں کہہ دیا کہ آج سے تم اپنے بیٹے کی بات مانا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہاڑی کا واز، کوئی صفا کا واز ہے، صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ سارے جمع ہوئے، آپ نے چادر ہلائی، سارے لوگ دوڑے آئے، جمع ہوئے کہ پتہ نہیں کوئی خاص امر پیش آیا، کیا ہوا، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے کے سارے جمع ہو گئے جب سارے جمع ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ 40 سال تمہارے اندر عمر گزاری ہے، زندگی گزاری ہے، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے ایک آواز سے کہا ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی، ہم نے بہت دفعہ آپ پر تجربے کیے لیکن ہر بار ہم نے آپ کو سچا پایا، جتنی بار بھی ہم نے آپ پر تجربے کیے ہر بار ہم نے آپ کو سچا پایا، کسی بار بھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہر بار ہم نے آپ کو سچا پایا۔ بڑے تجربے ہم نے کیے، صادق اور امین پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم لوگ نیچے ہو، میں پہاڑ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، اگر میں آپ سے کہوں یہاں پیچھے سے ایک مسلح دشمن کی فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ جو مکہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اس بات کا یقین کرو گے؟ کہنے لگے بے شک، اس لیے کہ ہمارے پاس آپ جیسے صحیح قول والے آدمی کہ جن کا قول اور جن کا فعل ایک جیسا ہوتا ہے، جو صادق اور امین ہے، ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ہیں بھی اونچی جگہ پر، بلند مقام پر، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اب اس بات کا یقین کرو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں عالم آخرت کو بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے تمہاری نظر دنیا پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع انداز سے واعظ فرمایا، بڑا زبردست قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی نبوت کے لیے ایک مثال پیش کی، کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے جبکہ ہزاروں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ پہاڑ کے اوپر ہیں تو دیکھ رہے ہیں، نیچے والے نہیں دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر دعوت دینی اب شروع کر دی، سمجھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک میلے میں، ہر ایک گلی میں جہاں پر چند لوگ جمع ہوتے جا کر آپ خوب ان کو توحید کی دعوت دیتے، بتوں کی، پتھروں کی، درختوں کی اور جتنی چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے رکنے کا حکم دیتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بدکاری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے، آپ انہیں کہا کرتے لوگوں آپ جسم کو نجاست سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے عقائد سے پاک اور صاف رکھو، اپنا وعدہ پورا کرو، اقرار کی پابندی کرو، لین دین میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ یہ آپ کی ابتدائی تعلیمات ہوتی تھی۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے کہ نا سبحانک اللہم وبحمدک۔ اور اس بات کا پکا یقین رکھو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، حیوانات، چھوٹے بڑے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب اس کے محتاج ہیں اور اللہ ایک ذرے کا محتاج بھی نہیں، اس لیے کہ جو ایک ذرے کا، ایک قطرے کے 1 کروڑویں حصے کا بھی محتاج ہو تو اس کو خدا نہیں کہتے۔ دعاؤں کا قبول کرنا، بیماروں کو ٹھیک کرنا، مرادیں بھر لانا اللہ کے اختیار میں، اللہ کی مرضی میں، منت، نظر، نیاز اس کے لیے ہونی چاہیے۔
تو عرب میں اوقاز کا میلہ لگتا تھا، میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو تبلیغ فرماتے۔ ذی المجاز کے میلے بڑے مشہور تھے، اوقاز اور ذی المجاز، دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب بھی یہ علاقہ بڑا وسیع ہے جہاں پر یہ میلے لگتے تھے، ابھی بھی کوئی آبادی وغیرہ وہاں پر نہیں ہے، یہ جگہ میں نے دیکھی ہے، کوئی آبادی وہاں پر نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دینا شروع کی، کھری کھری باتیں سنائی، ان کے برے اخلاق رذیلہ پر گرفت کی، سمجھایا، بت پرستی کو چھوڑنے کا کہا، تو اب مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ اگلا دور ہم چلیں گے، قریش کی طرف سے مخالفت۔ ایک تو یہ کہ وہ نبوت کا مفہوم سمجھ نہ سکے، اللہ کے حکم سے کوئی انسانوں کے سمجھانے کے لیے آئے، وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے نبی بننا ہے تو انسان نہیں ہونا چاہیے، نبی اس کو ہونا چاہیے جو کوئی فرشتہ ہو۔ یہ کیا ہوا کہ انسان کو انسانوں کے پاس بھیجا، سمجھ نہ سکے۔ بہرحال اس حوالے سے تفسیر میں آپ بات سنتی رہتی ہیں، تفصیل کے انسانوں کے پاس ظاہر انسان نبی آئے گا، فرشتے کو نبی بنا کر بھیجیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتہ تو خود فرشتہ ہے۔ اب وہ کہتا روزے رکھو، لوگ کہتے بھائی آپ فرشتے ہیں، آپ کو بھوک پیاس لگتی نہیں، اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے، ہم کیسے رکھیں؟ تو نمونہ نبی انسان ہو تو وہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، جزا اور سزا کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے۔ اور نمبر 3، خاندانی شرافت اور بزرگی پر ان کو بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر مسلمان ہو جائیں گے، یہ غلام یہ فلاں علاقے سے، یہ فلاں علاقے سے، یہ بھی ساتھ بیٹھیں گے، تو یہ تو ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ گھٹیا درجے والے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی ان کے اسلام نہ لانے کی۔ نمبر 4، اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے۔ دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں اپنے لیے موت لگتا تھا کہ بنو ہاشم سے، میں بنی فلاں، میں بنی فلاں، میں بنی فلاں، تو بنو ہاشم کے بندے کے ساتھ ہم چلیں، ہم اس کی بات مانیں۔ یہ بھی ان کو ضد تھی، اس لیے تو ابو جہل مانتا نہیں تھا۔ ابو جہل کو سب سے زیادہ ضد اسی وجہ سے تھی کہ ہمارے قبیلے کا نہیں۔ اور اسی طرح زنا، جوا، ڈکیتی، قتل، وعدہ خلافی اور آوارگی، اور اسی طرح ان چیزوں سے مکمل آزاد رہنا چاہتے تھے کہ ان چیزوں میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، جو کریں، جو جی چاہے وہ کریں۔ بے شمار عورتوں کو گھر میں رکھتے تھے، ہزار تک عورتیں اپنے پاس رکھی ہوتی تھی۔ تو اسلام کا قانون ان کو یہ چیز کب کرنے دیتا تھا؟ تو اس لیے ان کو اسلام کے ساتھ بغاوت تھی، بغض تھا، دشمنی تھی کہ ہماری آزادیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح آج کل بعض لوگ اسلام کی رسی سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اسلام کے حدود سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، اور آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ بھائی تمہیں آزادی دی اسلام نے، عورت کو تو جینے کا حق اسلام نے دیے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا عورت اپنی حالت کو پڑھے، کیا حالت تھی، کیا کیفیات تھی، اور اب کس چیز سے آزادی مانگتی ہیں، کیا آزاد ہونا چاہتی ہیں؟ تو وہ آزادی آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اب قریش نے تدابیر شروع کی، سب سے پہلے یہ تدبیر اختیار کی، اسلام لانے والوں کو سخت سزائیں پہنچائی جائیں، سخت تکلیفیں دی جائیں، تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ ڈر کر مسلمان ہوں۔ 2 وجہ تھی تکلیف پہنچانے کی۔ نمبر 1، جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس ہمارے دین پر آ جائیں۔ نمبر 2، جو نئے لوگ ہیں وہ ڈر کر مسلمان نہ ہوں، اس لیے اذیت پہنچاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے، ہماری دکانداری بند، سب کچھ چھن جائے گا۔ قریش نے اسلام لانے پر جو مظالم ڈھائے، جو اذیتیں دی، ان کو بیان کرنا، اپنے الفاظ میں لانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ارے بلال حبشی کو دیکھیے، امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ جب امیہ نے سنا کہ بلال مسلمان ہوئے، طرح طرح کی تکالیف دیتا، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتی ہیں، گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور مکے کی پہاڑیوں میں انہیں لیے پھرتے، اور مکے کے پتھر دیکھے ہوں گے آپ نے، رسی کا نشان گردن میں پڑ جاتا، پتھروں سے جسم زخمی ہو جاتا،
اور اسی طرح مکہ کی وادی میں گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا، گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے اور مشکیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا. لیکن ان سب احوال کے باوجود حضرت بلال کا نعرہ ہوتا تھا احد احد. حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. ابو جہل نے انہیں طرح طرح کی تکالیفیں دی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب سہتے دیکھا، فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. ابو فقیہ افلح ان کا نام تھا. تو یار سمیہ کو شہید بھی کر دیا گیا، ارے یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا. کتنی سخت اذیتیں اور تکلیف پہنچائی. تو افلح رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر ان کو بھی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا. تفصیل دیکھنی ہو، اس کی تفصیل کے لیے آپ سیرت ابن حشام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ لیجئے. ارے خباب بن ارت سر کے بال ان کے کھینچتے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے، گردن مروڑتے، گرم پتھروں پہ ان کو لٹایا جاتا، آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. اسی طرح ارزنیرہ اور اسی طرح ام عبیس، یہ لونڈیاں تھیں. ان کے آقا بڑی سخت قسم کی وحشیانہ سزائیں ان کو دیتے. یہ زنیرہ نام عموماً لوگ زنیرہ نہیں ہے، زنیرہ ہے. زنیرہ اگر کسی کا نام ہے تو غلط نام ہے، معنی کے اعتبار سے غلط معنی ہے. زنیرہ نام ہے، نون کے شد کے ساتھ زنیرہ، اور زا کی زیر کے ساتھ نام ہوتا ہے. اگر کسی کا نام ہے تو زنیرہ مت بولیں، زنیرہ نام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال قریش کی یہ حرکتیں، قریش کا یہ ظالمانہ سلوک، قریش کا یہ درندوں والا سلوک ضعیفوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، اپنی اولادوں کے ساتھ بھی تھا، اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی تھا جو مسلمان ہوتا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، چچا کو پتہ چلا مسلمان ہوئے، حضرت عثمان کو کھجور کی ایک چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھواں دینا شروع کر دیتا. ارے مصعب بن عمیر مبلغ اول جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جا کر اسلام کی دعوت دی اور وہاں مرکز بنایا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں مصعب بن عمیر بیٹھ کر تبلیغ کیا کرتے تھے. تو ان کو ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا، اسی جرم میں نکالا. اسلام کیا لائے؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، واقعات نہیں سنا رہا. صرف آپ اشارہ سنتی جائیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ مسلمانوں پر کیا جبر و ستم کیے گئے. بعض صحابہ کو قریش نے اونٹ کی چمڑے نکال کر، گائے کی کھالیں نکال کر ان کے اندر لپیٹ کر اور دھوپ میں پھینک دیا. بعض کو گرم لوہے کی زیریں پہنا کر جلتے پتھروں پر ان کو پھینک دیا جاتا. اتنی وحشیانہ سزائیں تھیں کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی. خدا کی قسم پہاڑ بھی ٹل گئے لیکن صحابہ اکرام اسلام سے نہیں ہٹے. ایک کلمہ پڑا تو اب ڈٹ گئے، ایک ذرہ، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. کسی نے کس انداز سے تکالیف دی، کسی نے کس انداز سے تکالیف دی. اشاعت اسلام کو روکنے کے لیے بڑی مشاورتیں کی کہ کہیں اسلام پھیل نہ جائے. ان کے جوان بھی، ان کے معمر بھی، عمر رسیدہ بھی جمع ہوتے اور کوشش کرتے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیں تو لوگ اسلام کی طرف نہ آ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا چھوڑا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، رات کے اندھیرے میں آپ کے پاؤں زخمی ہوتے، گھر کے دروازے پر گندگیاں پھینکی جاتی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کبھی آپ کے جسم پر اوجڑی لا کر پھینک دیتے. ابن عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی بنائی کوڑا ہوتے جیسے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، چادر کو اللہ کے حضور کی گردن میں ڈالا اور پیچ دینے لگا. گردن مبارک بالکل دب گئی. اللہ کے رسول اسی اطمینان سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. صدیق اکبر تشریف لائے، انہوں نے آ کر دھکے دے کر عقبہ کو اٹھایا
اور زبان سے یہ بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے، تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ اب یہ شریف جمع ہوئے، صدیق اکبر کو ٹوٹ پڑے، ان پہ لپٹ گئے، اتنا مارا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بے ہوش کر دیا۔